السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی شخص نے دعوت کو ترک کیا، چھوڑ دیا تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ دعوت کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے دعوت کی اور اس شخص نے بلا عذر اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلا عذر، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا گیا کہ اس شخص نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث پاک کے ٹکڑے ہی کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے عنوان باب بنایا، کیونکہ نیچے جو حدیث ذکر کریں گے اس میں یہی ہے لفظ من ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ۔ تو حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ترک دعوت پر، اس کا اطلاق تو تبھی ہوگا جبکہ ترک واجب کرے۔ اس لیے بعض لوگوں نے دعوت کو قبول کرنا یہ واجب بھی قرار دیا، اور جمہور نے اس کو تاکید استحباب پر محمول کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک مستحب امر کی تاکید کرنا مقصد ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ شخص از روئے شرع اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہی ہوگا، بلکہ زور دینا مقصود ہے، تاکید مقصود ہے۔ باب من ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت ترک کی اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ کان یقول، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مطلقاً نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولیمہ کیا تھا، تو سرکار برا کام تھوڑی کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آگے یدعا جو فرمایا جا رہا ہے، یہ طعام الولیمہ کی صفت ہو یا اس کی قید ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ولیمے کا کھانا، اس ولیمے کا کھانا برا ہے جس ولیمے میں صرف مالداروں کو اہمیت دی گئی ہو، مالداروں کو بلایا گیا ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ولیمے میں سب طرح کے، یعنی غریب، فقیر، امیر، سبھی لوگوں کو، جو بھی اپنے اعزاء و اقارب ہیں، تمام کو بلانا چاہیے۔ اس حدیث کا ابتدائی اور اول
حصہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حدیث موقوف ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ، اس میں یہ کہ عن ابی ہریرہ انہ کان یقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، لیکن آخری حدیث وہ حدیث کے مرفوع ہونے پر ڈالے، کیونکہ آگے فرمایا گیا ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت کو چھوڑ دیا تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب ظاہر بات ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا قول یہ حضرت ابو ہریرہ اپنی جانب سے تو کر نہیں سکتے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا۔ اس لیے اول حدیث اگرچہ موقوف ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن آخر حدیث اس کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فرماتے انہ کان یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو تو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، اور جس نے دعوت کو چھوڑا، ترک کیا، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ دعوت کو چھوڑا، دعوت کو چھوڑنے کا مطلب دعوت کے قبول کرنے کو چھوڑا، اجابت دعوت مراد ہے، کیونکہ یہ تو متعین ہے کہ دعوت کھانے جانا یہ تو سنت ہے، ہاں دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے بعض لوگوں کے نزدیک، اور کچھ لوگوں کے اور جمہور کے نزدیک مستحب مؤکدہ ہے۔ تو یہاں پر مراد وہی ہے من ترک اجابت الدعوت بغیر عذر، بنا عذر کے جس نے دعوت کے قبول کرنے کو ترک کیا۔ باب من اجاب الی قراع، یہ باب ہے اس شخص کا جس کو قراع کی جانب بلایا گیا۔ من اجاب الی قراع، جس نے قراع کو قبول کیا، اجابہ یجیب اجابت، قبول کرنا۔ قراع کسے کہتے ہیں؟ اصل میں بعض محدثین نے تو قراع کا معنی بتایا ہے کہ ایک بعید جگہ، یعنی اگر کسی شخص کو بہت دور جگہ کی دعوت دی گئی تو اس دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ بعض محدثین نے قراع کا معنی یہ بتایا، اور جمہور محدثین نے، اکثر محدثین نے یہاں پر قراع کا معنی بتایا کھر، جیسے گھوڑے کی ٹاپ ہوتی ہے نا، نیچے کا حصہ جو پیر کا ہوتا ہے، ٹاپ جسے کہتے ہیں، ایسی گائے بھینس بکری وغیرہ کے جو نیچے کے پیر کا جو کھر کا حصہ کھر ہوتا ہے، اسے ہمارے یہاں پر تو کھر کہتے ہیں۔ تو جو کھر ہے وہ مراد ہے قراع سے۔ ایسے ہی ہاتھوں میں گٹوں سے اگلے اگلے کا حصہ جو ہوتا ہے، پیروں میں جو ابری جگہ ہڈیاں ہوتی ہیں، کعبین ہوتے ہیں، اس سے نیچے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ قراع کہلاتا ہے۔ تو اکثر محدثین نے یہی کہا کہ یہاں پر قراع کا معنی یہی ہے، اور اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے قراع کی کسی نے دعوت دی تب بھی میں اسے قبول کروں گا۔ تو قراع کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر قلیل سے قلیل، یعنی قلت کی طرف اشارہ ہے، قلیل سے قلیل چیز کی طرف بھی اگر مجھے بلایا گیا تب بھی میں اس دعوت کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر قراع سے مراد قلت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ویسے قراع کا معنی کیا ہے؟ وہی کھر، جو کہ گائے کا ہو، بھینس کا ہو یا بکری کا ہو، کھر جو ہوتا ہے وہ قراع کہلاتا ہے۔ مقصد اس باب کو امام بخاری کے باندھنے کا ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے یہ کہا، جمہور کے نزدیک جنہوں نے یہ کہا کہ قراع سے مراد کھر ہے، تو اس سے مقصود امام بخاری کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز، حقیر سے حقیر چیز کی طرف بھی اگر دعوت دی جائے تب بھی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ قراع کا معنی مکان بعید ہے، تو ان کے نزد اس سے اس مراد پر مقصود یہ ہوگا کہ اگر دور سے دور جگہ کی بھی اگر دعوت آئے تو وہاں کی دعوت بھی قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال باب من اجاب الی قراع، یہ باب ہے اس کا جس نے قراع کو قبول کیا، یعنی
قرآن کی دعوت کو قبول کیا۔ حدثنا عبدان، ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حمزہ، ابو حمزہ سے وہ روایت کرتے ہیں، عن الاعمش، اعمش سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی حازم، حازم سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے وہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، لو دعیت الی قراع، اگر مجھے قراع کی دعوت دی گئی، لأجبت، تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا، ولو اہدی الی قراع، اور اگر مجھے قراع ہدیہ کیا گیا، لقبلت، تو میں اسے قبول کروں گا۔ تو اب یہ لو اہدی الی قراع جو جملہ ہے، یہ جملہ اس بات کی تعین کر رہا ہے کہ یہاں پر قراع سے مراد وہی کھر ہے، کیونکہ مکان بعید اگر تحفے میں دیا گیا تو اس سے مکان بعید اور مکان قریب سے کیا جگہ اگر ہے تو وہ تو بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں پر سرکار کی قلت کی طرف اشارہ ہے، کم سے حقیر چیز بھی اگر مجھے تحفے میں دی گئی، مثلا کھر بھی اگر مجھے تحفے میں دیا گیا، لقبلت، تو میں ضرور اسے قبول کروں گا۔ تو جس طریقے سے دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ویسے ہی دوسرے کے تحفے کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور تحفے دینا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، شادی کی دعوت میں ہو یا شادی کے علاوہ ولیمہ وغیرہ یا کسی نیاز کی دعوت ہو، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے جو فرمایا ہے کہ دعوت کو قبول کرو، تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اسی کو بیان کرنے کے لیے یہ باب باندھا کہ چاہے دعوت شادی کی ہو، ولیمے کی ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت اگر کسی نے دی تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ مستحب مؤکد ہے۔ کچھ ائمہ نے تو دعوت کو قبول کرنا واجب قرار دیا، اسی کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا۔ فرماتے ہیں باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہا، شادی وغیرہ میں دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا بیان۔ حدثنا علی بن عبداللہ ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ ابن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحجاج ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن محمد نے، قال، انہوں نے کہا، قال ابن جریج، ابن جریج نے کہا، اخبرنی موسیٰ بن عقبہ، مجھے خبر دی موسیٰ ابن عقبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت عبداللہ بن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو یقول کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجیبوا هذه الدعوت، اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت کو قبول کرو۔ هذه الدعوہ سے اشارہ یہاں پر الف لام یا یہ علی هذه سے اشارہ سے، یا تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ عہد کے لیے ہو الف لام، اور مراد اس سے ولیمہ شادی کا ولیمہ ہو، یعنی ولیمے کی دعوت۔ اور اس سے مفہوم کی تائید ایک دوسری روایت کرتی ہے، جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، کہ دوسری روایت میں ہے اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتیہا، تو یہاں پر بھی حاضہ دعویٰ سے مراد دعوت ولیمہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر لام سے مراد عموم ہو، یعنی یہ دعوت، یعنی جو بھی دعوت دی جائے وہ دعوت قبول کی جائے، چاہے وہ دعوت ولیمہ ہو یا دعوت ولیمہ کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجیبوا ہذہ الدعوت، اس دعوت کو قبول کرو، اذا دعیتم لہا، جب تم کو اس کے لیے بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ قال وکان عبداللہ یأتی الدعوت فی العرس، اور نافع کہتے ہیں
کہ عبداللہ دعوت میں آتے تھے فی العرس، شادی کے اندر، وغیر ہی غیر العرس، اور شادی کے علاوہ دوسری دعوتوں میں بھی آتے تھے، وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزدار ہوتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ شادی اور غیر شادی تمام تر دعوتوں میں جاتے تھے، اور ایسے حالت میں بھی جاتے تھے کہ جب کہ وہ روزدار ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ دعوت میں جانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، سنت ہے، جانا چاہیے، چاہے آدمی وہاں پر کھانا نہ کھائے۔ پھر اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جب دعوت میں گیا اور روزے دار ہے اور کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے تو جانے سے کیا فائدہ؟ روزے دار کا دعوت میں حاضر ہونے سے کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ولیمے والا یا نیاز و نذر کرنے والا آدمی یہ چاہتا ہو کہ فلاں شخص آ جائیں، وہ تبرکن ان کو بلانا ہی چاہتا ہو، ان کے آنے سے محفل میں خوبصورتی بڑھے گی اور ان کی دعاؤں سے استفادہ کرے گا، ان کے حکم اور ان کی اشارات سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ باتیں بھی مقصود ہو سکتی ہیں، اس لیے دعوتوں میں جانا چاہیے، چاہے روزے دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر نفلی روزہ رکھ رہا ہے اور دعوت میں بلانے والا شخص ایسا ہے کہ اگر یہ شخص روزہ رکھ کے جائے گا تو روزہ رکھ کے جانے کے بعد وہ شخص، دعوت میں بلانے والے شخص کو یہ شاق گزرے گا، صاحب دعوت پر اس کا روزہ رکھنا شاق گزرے گا، تو امام شافعی اور بعض حنابلہ نے، اکثر شافعیہ اور بعض حنابلہ نے یہ کہا کہ اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ یہ افطار کرے اور روزہ نہ رکھے۔ لیکن روزہ اگر رکھے ہوئے ہیں پہلے سے تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنے کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، پہلے ہی سے روزہ نہ رکھے جب اس کو بلایا گیا ہے تو۔ اور اگر کسی شخص کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک ضیافت کرنا چاہتا ہے، مذیب کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ راضی نہیں ہے صرف حاضر ہونے سے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کھانا بھی کھائے، تو ایسی صورت میں صحیح مذہب یہی ہے کہ یہ شخص افطار کرے، روزہ نہ رکھے اور دعوت میں شریک ہو۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ باب ذہاب النساء والصبیان الی العرس، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کا اور بچوں کا شادی میں جانا، عورتوں اور بچوں کا شادی میں جانا۔ آج کے وقت میں تو عورتیں اور بچے ہی زیادہ تر جاتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کا بھی شادی میں جانا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، اچھا قرار دیا، محبتیں اس سے بڑھتی ہیں۔ اسی کو امام بخاری نے حدیث لا کر پیش کیا، فرماتے ہیں حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مبارک نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن صہیب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک سے، قال انہوں نے فرمایا ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و صبیانا مقبلین من عرس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو اور بچوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا، واپس ہوتے ہوئے دیکھا شادی سے۔ کون عورتیں تھیں اور کون بچے تھے؟ یہ انصار کی عورتیں اور بچے تھے، ان کو سرکار نے شادی سے آتے ہوئے دیکھا، فقام ممتنن، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ منا سے بنا ہے، اور ایک بعض لوگوں نے کہا یہ منا سے بنا ہے، من کے کسرے کے، میم کے کسرے کے ساتھ، اور منا کا معنی ہوگا احسان و اکرام، اور سرکار ان کے لیے احسان و اکرام اور عزت کے طور پر تعظیم کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے سرکار ان کی عزت کر رہے ہیں، وہ شادی سے واپس آ رہے ہیں،
یہ ان کی حوصلہ افزائی تھی اور شفقت سرکار کا ان کے ساتھ شفقت تھی۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا، اللہم انتم من احب الناس الیہ، خدا کی قسم تم لوگوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہاں پر علت محبت کی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر بظاہر یہی ہے کہ وہ لوگ شادی سے آ رہے تھے، سرکار کو شادی سے آ رہے تھے واپس، اس کا مطلب شادی میں شریک ہوئے تھے وہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چونکہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور شادی میں جانا چاہیے۔ تو سرکار کو یہ پسند تھا کہ وہ لوگ شادی میں شریک ہوئے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا انتم من احب الناس الیہ، تم لوگوں میں میرے نزدیک محبوب تر ہو۔ باب هل یرجع الی رأى منکرا فی الدعوۃ ورأى، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی شخص نے کسی شادی میں یا کسی دعوت میں خلاف شرع کام دیکھا، خلاف شرع چیز دیکھی، تو کیا دعوت سے واپس چلا آئے، کھانا نہ کھائے وہاں پر۔ تو امام بخاری یہ باب یہاں پر اسی لیے باندھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے، درس دینے کے لیے کہ اگر کہیں پر ہم کو بلایا گیا اور دعوت دی گئی اور ہم وہاں پر گئے اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ وہاں سے واپس آ جائے، جیسے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا کہ دعوت میں گئے، وہاں پر خلاف شرع کام دیکھا۔ اب خلاف شرع میں عموم ہے، چاہے تصویر کشی دیکھے، تصویریں دیکھے، ڈھول تماشے دیکھے یا آتش بازیاں دیکھے، جو بھی خلاف شرع کام ہے ان میں سے کوئی بھی خلاف شرع کام اگر کسی نے دیکھا، بے پردگی دیکھے عورتوں کی، مرد و زن کا اختلاط دیکھے یا کچھ اور، تو ایسی جگہ پر کھانا نہیں کھانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے، یہی سمجھ میں آتا ہے، اور جس سے شادی والے کو یا صاحب دعوت کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے یہ کام غلط کیا، اور اسے اس کا احساس ہوا، اور احساس ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے۔ خاص کر ایسے لوگوں کو واپس آنا چاہیے جن کے واپس آنے سے صاحب دعوت کو احساس ہو۔ اسی کا بیان امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور کچھ تعلیقات ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں باب هل یرجع الی رأى منکرا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کیا کوئی آدمی جب کوئی برائی دیکھے دعوت میں تو کیا واپس آ جائے؟ ہاں، واپس آ جانا چاہیے۔ ورأى ابن مسعود صورۃ فی البیت، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک گھر میں تصویر دیکھی، فرجع، تو واپس آ گئے، جیسے کہ آپ نے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث تفصیل سے پڑھی ہے۔ ودعا ابن عمر ابا ایوب، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو ایوب کو دعوت دی تھی، فرآ، تو وہ آئے، اور فرآ فی البیت سترا علی الجدار، اور گھر کے اندر دیوار پر انہوں نے پردہ دیکھا، تو پردہ دیکھنے کے بعد اس پردے میں یہ دیکھا کہ اس میں تصویریں ہیں۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، غلبنا علیہ النساء، یہ پردہ وغیرہ ڈالنے میں عورتیں ہم پر غالب آ گئی ہیں، یعنی عورتوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ فقال من کنت اخشى علیہ فلم اکن اخشى علیہ، ارے کچھ دوسرے لوگوں سے مجھے اندیشہ تھا، لیکن مجھے تم سے ویسا اندیشہ نہیں تھا جو دوسرے لوگوں سے اندیشہ تھا۔ من کنت اخشى علیہ، ایسے کام کرنے پر جن لوگوں سے اندیشہ تھا ان سے تھا، فلم اکن اخشى علیک، لیکن تم پر یہ اندیشہ نہیں تھا، لیکن تمہارے یہاں پر بھی میں نے یہ دیکھ لیا۔ تو حضرت ابو ایوب نے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں واللہ لا اطعم لکم طعاما فرجع، خدا کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کر پلٹ گئے، چلے گئے، واپس چلے گئے۔ کیوں؟ پردے دیکھے تو پردے میں تصویریں تھیں، جیسے کہ تفصیل سے مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے یہی باب باندھا اور وہاں پر تفصیلی گفتگو کی ہے، بہت ساری احادیث ذکر کیے۔ تو انہوں نے منکر دیکھا، دیکھو تصویر دیکھی صرف، جبکہ تصویر
مختلف ہی رہی تو اس کو دیکھ کر واپس آ گئے. اور ہمارے یہاں پر شادی بیاہ میں عورتوں کا ننگا ہونا، ڈانس ہونا، بھانگڑا بجنا، پتہ نہیں طرح طرح کے ڈھول تماشے ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کھانا ہوتا ہے، یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں. ایک صحابی رسول تو ایک تصویر دیکھ کر واپس آ گئے، لیکن ہم ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس پہ خوش ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسی شادیوں میں نہ جائیں، بلکہ دیندار لوگ، معزز گھرانے کے لوگ اگر دعوت دینے والے سے دعوت دینے کے وقت ہی اگر یہ کہنے لگے آج کے زمانے میں کہ اگر تمہارے یہاں پر بھانگڑا ہوگا، ڈھول تاشے ہوں گے، اسٹینڈنگ کھانا ہوگا اور اس طرح کی خرافاتیں اگر ہوں گی تو ہم آپ کے یہاں پر شادی میں نہیں آئیں گے. اگر یہ کہنا کچھ لوگوں نے بھی کہنا اگر شروع کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ لوگوں کے دلوں کو احساس ہوگا اور وہ یہ کام چھوڑ دیں گے شادیوں میں. لیکن بہت ہو رہا ہے. حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، ہم سے حدیث بیان کی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے جو کہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان سے روایت کرتے ہیں انہا اخبرت ہو، حضرت عائشہ نے قاسم ابن محمد کو خبر دی، انہا اشترت نمرقتن یا نمرقتن، نمرقہ ایک طرح کا پردہ، ایک طرح کا ریشمی کپڑا. انہا اخبرت ہو کہ حضرت عائشہ نے قاسم ابن محمد کو خبر دی کہ انہوں نے ایک کپڑا خریدا، فیہا تصاویر، جس میں تصویریں تھیں. فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو دیکھا، قام علی الباب، تو دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، سرکار رک گئے. فلم یدخل، اور غصے میں، ناراضگی میں گھر میں داخل نہیں ہوئے. فعرفت فی وجہہ الکراہہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارکہ پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، پہچان لیے، سمجھ لیے. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتوب الی اللہ و الی رسولی، میں اللہ اس کے رسول کی جانب رجعت کرتی ہوں، رجوع لاتی ہوں، یعنی اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت ہوئی ہو اس مخالفت سے میں رجوع لاتی ہوں. ماذا اذنبت، انہیں معلوم نہیں تھا کہ تصویر حرام ہے، اس لیے انہوں نے عرض کی ماذا اذنبت، یا رسول اللہ میں نے کیا گناہ کر دیا ہے جو آپ ناراض ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال هذه النمرقہ، یہ کپڑا کیسا جس پر تصویر ہے. قالت، حضرت عائشہ نے کہا فقلت اشتریتها لک، یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے، لتقعد علیہا، تاکہ آپ کبھی کبھی اس پر تشریف فرما ہو، وتوسدھا، اور کبھی کبھی اس کو آپ تکیہ بنا لیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون یوم القیامہ، یہ تصویر والے یعنی تصویر ساز قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا. وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا اس میں حیات ڈالو، اس میں روح ڈالو. وقال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور، بے شک وہ گھر جس میں تصویریں ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت اور رزق وغیرہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، ورنہ تو کرامن کاتبین ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، تو فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو دیکھیے یہاں پر اس حدیث پاک سے
ویسے تو 2 تعلیقات ذکر کی امام بخاری نے اپنے عنوان باب کے مناسب اور مطابقت میں، لیکن یہ حدیث دعوت اور ولیمے کی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف شریعت ایک چیز دیکھی تو سرکار گھر میں غصے کے مارے داخل نہیں ہوئے، ناراضگی میں گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اس سے اشارہ ہے، عبارت النص سے نہ صحیح لیکن اشارت النص سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی جگہ پر بھی اگر خلاف امر کام دیکھے تو اس میں شریک نہ ہو۔ یہ سرکار کے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے، اب وہ چاہے دعوت ہو، ولیمہ ہو، نیاز ہو یا کسی اور چیز کی تقریب ہو، نہیں اس سے واپس ہو جانا۔